الرحیم مولانا حبیب الرحمان صاحب رشادی نے تقریباً 25 کتابوں کی تصنیف فرمائی ہے، اور آج ان تمام کتابوں کو ویب سائٹ میں داخل کرنے کے بعد اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویب سائٹ کے ذریعے ان کتابوں سے لوگ خوب فائدہ اٹھائیں گے اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا اور لوگ اس کو پسند کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور خصوصاً مدارس کے طلباء اور علماء کرام کو اس سے خوب فائدہ ہوگا۔ اس میں نحو کی کتاب بھی ہے اور صرف کی بھی کتاب ہے، اسی طرح قرآن اور تفسیر سے متعلق بھی کتابیں ہیں۔ اگر علماء اور طلباء اور دوسرے لوگ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا خوب فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج جس ویب سائٹ کا اجرا ہوا اس کا نام صوت الہرا آج جو جس ویب سائٹ کا اجرا ہوا اس کا نام صوت الہرا ویب سائٹ www.sauthulhera.org۔ اس ویب سائٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ کتابوں کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور میں لوگ کتابوں کا شوق زیادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے افادہ عامہ و تامہ کے لیے صوت الہرا کے نام سے ویب سائٹ کو ترتیب دیا، اور اس کا نام صوت الہرا اس لیے رکھا گیا کہ اسلام کا آغاز غار ہرا سے ہوا۔ تو مولانا اس میں صرف جو کتابیں شائع کی گئی ہیں اتنی رہیں گی، یا اس میں مطلب اور جوڑی جائیں گی مستقبل میں، یا کیا ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ قلم تو چلتا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے خطاب میں تاثرات میں بھی عرض کیا تھا کہ ویب سائٹ میں بھی جو کچھ آتا ہے انٹرنیٹ میں جو ڈالا جاتا ہے واٹس ایپ وغیرہ میں کتابوں سے لے کر ڈالا جاتا ہے۔ دور کے لحاظ سے کتابوں کی نوعیت بدل سکتی ہے، لیکن قلم اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہماری کئی کتابیں ہیں، 25 سے زائد۔ فی الحال ویب سائٹ کو جو اپلوڈ کیا گیا ان کی تعداد کل 25 ہیں۔ مولانا جیسے کہ اس کے اندر ایک ویڈیو کا بھی جو آپشن رکھا گیا ہے، جمعہ کے خطابات ہو یا اس طرح کے دوسرے اجلاس ہو، کیا وہ بھی اس کے اندر مطلب شائع ہوں گے مستقبل میں؟ ہاں انشاءاللہ ویب سائٹ سے ہمیں جس طرح سے بھی ہم استفادہ کریں گے اور فائدہ پہنچائیں گے۔ اب جیسے ناظرین ہو یا کوئی بھی جو ویب سائٹ پہ آنے والا ہو، یا ان کے لیے کوئی ممبرشپ رہے گی یا پھر وہ مفت میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح فائدہ ہو سکے ہم تمام طریقوں کو اپنائیں گے۔ ہم فری ڈاؤن لوڈ کا لفظ نہیں لکھے، لیکن ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں۔ کون سے آج ہماری کئی کتابوں کا اجرا عمل میں آیا، مختلف عنوان کو ہم نے چنا۔ ادبیات ہے، اصلاحات ہے اور درسیات ہے، مختلف عناوین پر ہم نے کتابوں کو جمع کیا۔ ایک کتاب کا نام ادب پر معلم اردو، کہاوت یا حقیقت، درسیات پر عربی زبان پر مدارس عربیہ کے نصاب سے متعلق بھی کچھ کاوشیں رہیں، اور میری کتابوں کے سائز بھی مختلف ہوتے ہیں، میگزین سائز میں بھی ہے، میڈیم سائز میں بھی ہے، پاکٹ سائز میں بھی ہے۔ فزیکلی بھی خرید سکتے ہیں؟ فزیکلی بھی خرید سکتے ہیں۔ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند ایک قدیم کتب خانہ ہے، آزادی سے پہلے کا ادارہ ہے، اس سے ہمارا ارتباط ہے، اشتراک ہے، اور اس کے علاوہ شہر اور ریاست کرناٹک جنوبی ہند کے مختلف بک ڈپو میں بھی دستیاب ہے۔ شہر بنگلور کی اگر کسی کتب خانے سے خریدنا ہو تو سب سے پہلے محبوب بک ڈپو شیواجی نگر میں واقع ہے، یہاں بھی دستیاب ہیں۔ حنفی کتب خانہ ماولی میں، طالب دین کتب خانہ، اور اسی طرح ہمارے ویب سائٹ میں کچھ افراد کے نمبرات بھی ہیں۔ ہمارے یعقوب صاحب ہے، عرفات ہے، مولانا عطیق الرحمن رشادی ہے، اور اسی طرح مولانا حسین ہے، اور
اس طرح کئی خاص نمبرات ہیں. نمبرات سے بھی رابطہ کر کے کتابیں حاصل کی جا سکتی ہیں. کتابوں کو لانے کا مقصد کتابوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں کے بغیر تو انسان ادھورا ہے، سماج ادھورا ہے، سیاست ادھوری ہے، زندگی ادھوری ہے. کتابوں سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے. جو بھی عملی طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، چاہے میدان میں ہو، ایوان میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، مذہبی مقامات میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو یا آئلی زندگی میں ہو، قومی زندگی میں ہو، کتابوں سے تو چھٹکارا نہیں. یورپ کنٹری میں جہاں تک ہمیں علم ہے وہ لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کم کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں. لیکن جو کہ ہمارے لیے ایک جدید چیز ہے، اس کے ہم اس کے شائقین ہیں. تو شائقین کے شوق کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا اور آج یہ کارروائی مکمل ہے. میرا نام حبیب الرحمن رشادی، دارالعلوم سبیل الرشاد عربی کالج بنگلور سے میری نسبت ہے. میں نے وہیں تعلیم حاصل کیا اور وہیں حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب امیر شریعت کرناٹک، سابق محترم دارالعلوم سبیل الرشاد و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اور ملی کونسل کے صدر. آپ کے حکم کے مطابق میں نے وہاں خدمت انجام دی. اس کے ساتھ امامت خطابت کے ساتھ بھی جڑا ہوں. تصریف و تعریف کا سلسلہ بھی جاری. سماجی ملی اداروں سے بھی انسلاک اور میرا رابطہ ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی زیدہ مجدون کی 25 کتابوں کا ویب سائٹ میں داخل کر کے ویب سائٹ کا اجرا کیا گیا. یہ کتابیں ایک تو فنی ہیں جو عربی گرامر سے متعلق ہیں، جو دینی مدارس میں طلباء کے لیے انتہائی مفید ہیں. بعض کتابیں وہ ہیں جو عوام سے متعلق ہیں، جیسے تحفہ رمضان ہے، عمرے کی غلطیاں ہیں. اس قسم کی یہ کتابیں جو ہے عوام کے لیے انتہائی نفع بخش کتابیں ہیں. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ایسی چیزوں کی اصلاح اور نشاندہی اس میں کی گئی ہے، تو یقیناً اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا. اور ویب سائٹ میں چڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے ہر جگہ سے مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دستیاب رہے گا. اللہ ان ساری کتابوں کو مقبول فرمائے اور مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہم کے ویب سائٹ کا اجرا تھا. مولانا کی 40 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ہر موضوع پر مولانا نے کتابیں لکھی ہیں. مولانا کو سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی کتابیں مجھے دیجیے تاکہ میں انٹرنیشنل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر سکوں. تو چنانچہ میں نے بیسٹ اردو بک مکتبہ جبرائیل میں ان کی کتابیں اپلوڈ کرنے کی کوشش کی. پھر مولانا سے کہا کہ اگر ویب سائٹ آپ کا بن جائے گا تو آپ کی اختیار میں رہے گا، آپ جتنی چاہے چیزیں اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو مولانا کے دل میں بات لگ گئی اور 7-8 سال پہلے بھی مولانا کو اس طرف میں متوجہ کروایا. ہمارے حضرت مفتی شیخ اللہ خان صاحب کا بھی ویب سائٹ ہے، آپ بھی اس طریقے سے کریں. چنانچہ مولانا نے 10-15 دن پہلے ویب سائٹ والوں سے بات کر کے ویب سائٹ بنائی ہے. الحمدللہ اس کے اندر 25 کتابیں فی الحال اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور مولانا کے بیانات ہیں، مولانا کے کچھ آڈیوز ہیں اور ویڈیوز ہیں اور کچھ تصویریں بھی ہیں. ونتوب إليك ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. اللهم إنا نسألك علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو نے ہم کو یہاں اتنی دیر تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بنیاد پر کے تیرے بندے نے تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انہوں نے اپنی کتابیں تشریف فرمائی اور تیرے کلام کی روشنی میں انہوں نے یہ کتابوں کی تشریف فرمائی ہے اور اس کو ترتیب دی ہے. اے پروردگار بے انتہا قبول فرما، ان کی اس خدمات کو قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا میں اس کا فیض جاری و ساری فرما اور قیامت تک اس کو باقی رکھیے. اے پروردگار اسی طرح جتنے لوگ مسلمین اللہ نے بڑے بڑے افراد علماء حضرات اکابر حضرات اے اللہ
بڑے بڑے مصنفین ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کتابوں سے پوری استفادہ کر۔ اے اللہ ہم سب کو اور پوری مسلمان کو اے اللہ وہ عنایت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عزیز بھائی کہنا ہے